السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی اس لیے نہیں عطا کی ہے کہ ہم کھائے پیے مستی کرے عیش و آرام سے یہ زندگی بسر کرے، نہ کسی کا خوف نہ کسی کا غم، جیسے مرضی ویسے گزارے یہ زندگی۔ اور جو زندگی اللہ کی عبادات سے اللہ کی بندگی سے خالی ہو، ایسی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ بلکہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے عطا فرمائی ہے کہ ہم اس زندگی کے اندر اپنے اصل گھر یعنی جنت کی تیاری کریں، جو جنت زمینوں اور آسمانوں کے برابر وسیع اور کشادہ ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ عز وجل اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب العالمین، حدیث قدسی ہے، رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے صالح اور نیک بندوں کے لیے ایسی جنتیں، ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے، ما لا عین رأت، جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے ان کے متعلق سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ انسان کا دل ان کے بارے میں گمان کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے کہ وہ نعمتیں کیسی ہوں گی، وہ جنت کیسی ہوگی۔ اور یہ وسیع ترین جنت جو نعمتوں سے بھرپور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے جو ایمان والے ہیں، جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو پاک و صاف ہے، جو صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہیں، جو شرکیات سے، بدعات سے، خرافات سے، حرام کاموں سے بچنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، جھوٹ سے بچنے والے ہیں، بے حیائی سے بچنے والے ہیں، فضول چیزوں سے بچنے والے ہیں۔ مگر افسوس، the purpose of our life، ہماری زندگی کا جو اصل مقصد تھا، اسی مقصد کو ہم اس حقیر دنیا کے خاطر بھول چکے ہیں، جس دنیا کی آخرت کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر کی بھی حیثیت نہیں ہے، جس دنیا کے متعلق رب کائنات نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کے سوا یہ دنیاوی زندگی اور کچھ نہیں ہے۔ مگر ہم اسی دنیا کے خاطر نعمتوں سے بھرپور جنت کو بھول چکے ہیں، جہنم کی شعلہ مارنے والی آگ کو بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اس دن جہنمیوں گنہگاروں کو ان کے چہرے کے بل جہنم میں پلٹا جائے گا، جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ اس دن وہ حسرت اور افسوس سے کہیں گے یا لیتنا، اے کاش، اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم نے دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی ہوتی، کاش ہم نے دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانا ہوتا، انہوں نے جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا تھا ان کو کیا ہوتا، جن سے انہوں نے منع کیا ان سے بچے ہوئے ہوتے تو یہ حالت نہ ہوتی، یہ حسرت نہیں ہوتی۔ مگر وہاں پچھتانا کیا، کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ پھر پچھتائے کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت، وہاں پچھتانا کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کلا انہا لظی نزعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى، ہرگز نہیں، بے شک یقیناً وہ جہنم کی آگ شعلہ مارنے والی آگ ہے، وہ آگ جہنمیوں کے منہ کی کھال اور سر کی کھال کو اکھاڑ لانے والی آگ ہے، اور وہ ہر اس شخص کو بلاتی ہے، ہر اس انسان کو بلائے گی جو حق
سے منہ موڑتا ہے، جو حق سے پیچھے مڑتا ہے، جو حق سے دنیا کے اندر بھاگتا ہے، اور جو مال جمع کرتا ہے، خزانے بناتا ہے، سنبھال کر کے رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے۔ لہذا مسلمانوں، اے لوگوں، یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ زندگی جنت کی تیاری کے لیے، جو وسیع ترین اور نعمتوں سے بھرپور جنت ہے، اس میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور جہنم کی آگ جو شعلہ مارنے والی آگ ہے، اس آگ سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے۔